اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سندھ ایگری انفو اینڈ ویلاگ چینل کی طرف سے انجینئر شاہ محمد نظامانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ آج کل بڑا ہارڈ ٹاپک بنا ہوا ہے اور انڈر ڈسکشن ہے، ہر یہ گیدرنگ میں، ہر فورم پہ یہ ڈسکس ہو رہا ہے۔ کیپیسٹی چارجز یا وابڈا کے جو بجلی کے بل جو ہیں، انکریزڈ بجلی کے بل، یہ ڈسکس ہو رہے ہیں۔ تو ان سب پہ اس کا جو اصل وجہ ہے پیچھے، وہ کیپیسٹی چارجز ہیں، بڑے ہوئے کیپیسٹی چارجز۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں، ٹیرف کی ویڈیو میں بھی کیپیسٹی چارجز کے بارے میں سرسری طور پہ بیان کیا تھا، لیکن آج تھوڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اس کے بارے میں اور چند گزارشات پیش کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گی یہ چیز۔ سب سے پہلے یہ کیپیسٹی چارجز ہے کیا؟ ٹیرف جو ہوتا ہے بجلی کا، اس کے دو پورشن ہوتے ہیں، ایک انرجی پرچیز پرائس، ایک کیپیسٹی پرچیز پرائس۔ انرجی پرچیز پرائس ہوتی ہے جو فیول خرچ ہو رہا ہے، کرنٹ مارکیٹ ریٹ پہ جو آ رہا ہے اس کا وہ ٹیرف لگتا ہے، اور ریٹ آگے پیچھے ہوتا ہے تو اس کی فیول ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے، یا اس کے جو رننگ کاسٹ تھوڑی بہت ہوتی ہے، کیمیکل وغیرہ استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن اصل کیپیسٹی چارجز کیا ہیں؟ اس کے کچھ سب کمپوننٹ ہیں۔ سب سے پہلے فکسڈ او این ایم، کہ سال میں ایک بار اس کی اوور ہالنگ ہو رہی ہیں یا 2 سال میں اوور ہالنگ ہونی ہے، تو اس پہ آپریشن مینٹیننس پہ کتنا خرچہ آئے گا، اس میں فارن بھی لوکل بھی، تو وہ اس میں بلڈ کیا جاتا ہے۔ کاسٹ آف ورکنگ کیپیٹل، ٹوٹل پروجیکٹ کی جو کاسٹ ہے وہ کتنی ہے۔ پھر اس کی انشورنس۔ اس کے بعد کیا ہے کہ اس پروجیکٹ کاسٹ میں کچھ مالک نے اپنی جیب میں سے پیسے ملائے ہوتے ہیں۔ مختلف ماڈل ہوتے ہیں فنانشل ماڈل، کہ 80% اگر فنانسنگ ہے تو 20% جو مالک اپنی جیب سے ڈالتا ہے، یا 70% اگر فنانسنگ کی ہوئی ہے اس نے تو 30% مالک اپنی جیب سے ایکویٹی ڈالتا ہے، تو اس پہ ریٹرن آن ایکویٹی مالک لیتا ہے۔ ڈیٹ آن سروس کاسٹ، پھر اس کا جو لون کی ری پیمنٹ ہے وہ اس پہ جو لگتی خرچے ہوتے ہیں اس کے، یا قسط جو بنتی ہے وہ۔ انٹرسٹ آن ڈیٹ، وہ جو قرضہ لیا ہوا ہے اس کا جو سود ہے فنانشل ادارے کو ادا کرنا ہے، یا بینک سے جہاں سے قرضہ لیا ہے وہ ادا کرنا ہے۔ اور مختلف قسم کی فیسز ہوتی ہیں، نیپرا کی یا دوسری، وہ کیپیسٹی چارجز میں آتی ہیں۔ اب ہمارے جو آئی پی پیز کے معاہدے ہیں، ان میں جو بنیادی خرابی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیے گئے تھے اپ فرنٹ ٹیرف پہ۔ اب اپ فرنٹ ٹیرف نیپرا نے اپروو کیا تھا، وہ ایک بین الاقوامی کنسلٹنٹ ادارہ تھا، اس کی ایک رپورٹ تھی، اس پہ انہوں نے اپ فرنٹ ٹیرف دے دیا۔ اب بیسیکلی ہونا تو یوں چاہیے تھا، اس پہ پوری ورکنگ ہوتی، اس پہ یا تو بیڈنگ ہوتی، بیڈنگ میں آ کے لوگ حصہ لیتے، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے ایک اپ فرنٹ ٹیرف بنا لیا، اور مختلف کمپنیوں نے آ کے کہا جی ہمیں آپ کا یہ ٹیرف ایکسیپٹ ہے، ہم اس پہ پروجیکٹ لگا رہے ہیں۔ تو ایکچوئل جو کاسٹ ہے پروجیکٹ کی وہ کیلکولیٹ نہیں ہوئی، یہ بنیادی فالٹ ہے ٹیرف میں، اپ فرنٹ ٹیرف میں۔ خیر، پھر آگے چل کے انہوں نے کول کے پروجیکٹ لگائے۔ یہ پہلے کے معاہدے تو پہلے ہو گئے تھے، پھر کول کے معاہدے جو ہوئے اس میں بھی اپ فرنٹ ٹیرف سب نے ایکسیپٹ کر لیا، لیکن اینگرو کمپنی کو انہوں نے اضافی فائدہ دینے کے لیے پھر دوبارہ ایک پٹیشن آئی اس کی، کہ جی میں اپنی ٹیکنالوجی تھوڑی چینج کر رہا ہوں، بوائلر چینج کر رہا ہوں، اس پہ اتنے اخراجات مزید لگیں گے، اس لیے میری کیپیسٹی چارجز بڑھا دو۔ تو اس کو بڑھا کر کیپیسٹی چارجز دے دیے۔ دوسری کمپنیوں نے ایکسیپٹ کر لیا تھا جو اپ فرنٹ ٹیرف تھا، اینگرو نے جو ہے اس کو بڑھوا لیا۔ لیکن جب نیپرا نے اپ فرنٹ ٹیرف ڈٹرمائن کیا تھا، اس میں یہ دونوں کرنسیز میں تھا، پاکستانی روپی میں بھی تھا اور ڈالرز میں، سینٹس میں بھی تھا۔ اب یہ گورنمنٹ کی صوابدید تھی یا ان کمپنیوں کی رضامندی تھی کہ وہ ایگریمنٹ کس پہ سائن کر رہے ہیں، روپی پہ سائن کر رہے ہیں یا جو ہے ڈالر پہ سائن کر رہے ہیں۔
بہرحال وہ معاہدے سارے ڈالر پہ سائن ہوئے کہ جی پیمنٹ ڈالر میں ہوگی. تو وہ ایک مجبوری بن گئی ہے گورنمنٹ کی، جی ڈالر میں پیمنٹ کرنی ہے. اب بدقسمتی یہ ہے کہ جس ٹائم معاہدے ہوئے تھے اس ٹائم ڈالر تھا 87 روپے کا، 80 روپے کا، 90 روپے کا، 97 روپے کا، مطلب 100 کے اندر اندر ڈالر کی قیمت ہے. تو وہ انہوں نے سائن کر لی ہے. اب ڈالر پہنچ گیا ہے 280 پہ، 300 پہ. تو اب جو ری پیمنٹ کرنی پڑ رہی ہے کیپیسٹی چارجز کی، کیونکہ معاہدہ ڈالر میں ہے، تو جہاں 87 روپے ہم نے ادا کرنے تھے $1 کے، اب ہمیں 300 روپے ادا کرنے پڑ رہے ہیں. کیونکہ معاہدے تو بہت پرانے ہیں، کیپیسٹی چارجز پہلے سے بھی ہم بلوں میں دے رہے ہیں، لیکن اچانک بلوں میں جو اضافہ ہو گیا اس کی مین وجہ جو ہے ڈی ویلیویشن آف روپی ہے. روپے کی قیمت جو گر گئی ہے، قدر گر گئی ہے، اس وجہ سے کیپیسٹی چارجز کی قیمت چڑھ گئی ہے. کیپیسٹی چارجز کو کنٹرول کرنے کے لیے چند تجاویز میں پیش کروں گا، چند گزارشات ہیں، اس پہ اگر عمل ہو جائے تو فی الفور طور پہ عوام کو کیا ریلیف دیا جا سکتا ہے. باقی یہ کمیٹیاں بننا، ٹاسک فورس بننا، یہ ڈیلے ٹیکٹکس یہ ہر گورنمنٹ اپنے استعمال کرتی ہے. جماعت اسلامی نے دھرنا دیا، ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ جی ہم کم کریں گے، ٹھیک ہے، اس میں تھوڑا سا ریلیف دے دیں گے، لیکن مین ریلیف جو دینے کا اس میں، کیونکہ کمپنی اپنا ایگریمنٹ کے مطابق وہ تو کیپیسٹی چارجز نہیں چھوڑے گی، وہ تو آپ کم نہیں کرا سکتے. ہاں، باہمی رضامندی سے ان کے ساتھ اگر نیگوشیٹ کیا جائے کہ جی ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو معاہدے جتنے بھی ہوئے ہیں ان کے جو ٹیرف ہیں وہ 30 سال کا معاہدہ ہے تو 30 سال کا ٹیرف ہے. اس میں پہلے 10 سال جو ہیں وہ جو لینڈنگ پیریڈ ہے، کیونکہ جو لون لیے ہوئے ہیں وہ 10 سال کے پیریڈ کے ہیں، تو اس دوران کیپیسٹی چارجز زیادہ ہیں، لیکن اس کے بعد بتدریج جو ہے یہ آگے کم ہوتے جاتے ہیں. تو ایک فوری ریلیف اگر پبلک کو دینا چاہے گورنمنٹ تو یہ ایک تجویز ہے کہ کمپنی کے ساتھ یہ نیگوشیٹ کیا جائے کہ جی آپ جو 10 سال تک جو ٹیرف ہم سے لے رہے ہیں اس کو ایوریجلی 30 سال پہ ریکور کریں. یہ بھی نیپرا نے ڈٹرمائن کیا ہوا ہے کہ 10 سال کا یہ ٹیرف ہوگا اور 30 سال کا ایوریج ٹیرف یہ ہوگا. تو اس کو اگر اڈاپٹ کر لیا جائے تو آدھی قیمت پہ فرق پڑ جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ یہ ختم نہیں ہو سکتا جب تک یہ معاہدے ختم نہیں ہوتے. اب معاہدوں کو ختم کرنے کے لیے رینٹل کے معاہدے بھی اسی طرز پہ ہوئے تھے، لیکن وہ سپریم کورٹ نے ایک جھٹکے میں ہی سارے معاہدے کینسل کر دیے اور ساری ایڈوانس پیمنٹ جو ہے وہ واپس لے لی تھی ان سے، سوائے ایک کارکے کا جو ترکی کی کمپنی تھی وہ بین الاقوامی عدالت میں گئی تھی، لیکن اس میں بھی جب دیکھا انہوں نے کہ بھئی اس میں جو ہے کچھ مطلب کرپشن کے کیسز نظر آئے ہیں یا نیب کو ثبوت مل گئے تھے، تو انہوں نے بہرحال وہ وتھڈرا کروایا کیس وہاں سے اور پیمنٹ بھی واپس کر دی. اب ایک کیس جو ہے داخل ہوا ہے کراچی رجسٹری سپریم کورٹ میں، ایک لاہور میں. تو اب یہ بال جو ہے سپریم کورٹ کے کورٹ میں چلی گئی ہے. اب سپریم کورٹ کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے اس پہ تمام موقف سن کے، یا تو ان معاہدوں کو کینسل کریں، پھر ان کو ثابت کریں کہ جی واقعی اس میں کوئی کرپشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، تو اس حساب سے ان معاہدوں کو ڈیل کیا جائے. باقی چند تجاویز ہیں، مثال کے طور پہ یہ جو جی ایس ٹی مختلف ٹیکسز لگائے انہوں نے، فکس ٹیکس اور الیکٹریسٹی ڈیوٹی، یہ گورنمنٹ کا پورشن ہے، یہ کسی کمپنی کا پورشن نہیں ہے. تو اس کو فوراً ختم کیا جائے تاکہ پبلک کو ریلیف مل سکے. آپ ٹھیک ہے ٹیکس ویسے ہی لے رہے ہیں، جی ایس ٹی ہر چیز پہ آپ لے رہے ہیں، یا یہ بجلی جس کارخانے میں بن کے آ رہی ہے وہاں جو تیل استعمال ہو رہا ہے یا وہاں جو اسپیئر پارٹ استعمال ہو رہا ہے اس پہ آلریڈی جی ایس ٹی پیڈ ہے، تو پھر یہ بجلی پبلک کو دے رہے ہیں، پبلک کی سروس کرنے کے لیے جی ایس ٹی دوبارہ وصول کرنا یہ مناسب نہیں ہے. یا دوسرے جو فکس ٹیکس لگائیں وہ مناسب نہیں ہیں، وہ واپس لیے جائیں، تو اس سے کافی جو ہے یہ فرق پڑ جائے گا. باقی رہی بات کہ سپریم کورٹ میں یہ کیس آئے ہیں، اب سپریم کورٹ کو چاہیے کہ ان کیسوں کو سنیں، جو دلائل ہیں ان کے پاس، پارٹیوں کے پاس، وہ سنیں، ان کو بلائیں، آئی پی پیز والوں کو، ان کا بھی سنیں موقف. پھر اس میں بیچ کا کوئی راستہ نکلتا ہے
تو وہ نکال کے ایک اچھا فیصلہ بولڈ فیصلہ دے دیں، یا کیس جو ہے نیب کے حوالے کر دیں، نیب خود ہی انویسٹیگیٹ کرے گی، کسی میں کوئی پلفریج وغیرہ ہے تو وہ نظر آ جائے گی، اس پہ انویسٹیگیشن ہو جائے گی۔ تو یہ چند گزارشات تھیں اس پہ کیپیسٹی چارجز کے بارے میں۔ باقی فی الحال اگر پبلک یہ سوچ رہی ہے کہ ہمیں فوراً گورنمنٹ کوئی ریلیف دینے والی ہے، تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، نہ یہ ہو سکتا ہے، ممکن نہیں ہے۔ تو ان معاہدوں کو ختم کرنے کا واحد ذریعہ سپریم کورٹ ہے، سب کی نظریں سپریم کورٹ میں ہیں، اگر وہ انصاف کرے تو یہ ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا ایک گزارش کے ساتھ کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں میں سب کو یہ پتہ چل سکے۔ اللہ حافظ۔